سارے اس میں نا اس سارے ایپیسوڈ میں ایک ہوتی سفارتکاری، وہ دونوں ملکوں کی کیسی رہی سر؟ سفارتکاری بس دونوں کی، بڑا پلیئر امریکہ کس کے ساتھ کھڑا ہوا؟ وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کھڑا ہوا. نہیں سر، اور یہی سب سے زیادہ مایوسی ہے. یہی فون کیے اس نے. او بھائی بات یہی جو آپ اصل بات جب ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کل نریندر مودی نے جو فیصلہ کیا ہے، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو یہاں ڈسکس نہیں کر رہے کہ یار یہ آبادی والا اس نے کٹا کیوں کھول دیا. چلیں ایک یہ ہو سکتا ہے آپ سوچے یار شاید یہ ڈائیورژن ہو کہ ہمیں اس دھوکے میں مبتلا رکھ کے تو پھر حملہ کر دے. اسی لیے چلو بھی اگر آپ انہیں پریپیئرڈ رہتے ہیں تو فائن، کہ یار یہ کہیں دھوکہ نہ ہو، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، ٹھیک. لیکن کتنے دنوں تک آپ یہ فضا برقرار رکھ سکتے ہیں نا؟ ایک منیر نیازی نے کہا ہوا ہے کہ سپنے کی بھی حد ہوتی ہے. ایک خواب دیکھنے کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے یار. اب کب تک آپ ٹینشن کے ماحول کو اسی طرح برقرار رکھ سکتے ہیں کہ ہوں نہ آیا جے، ہوں نہ آیا جے، ہوں نہ آیا جے. جنگ میں تو ہوتا نا اے آیا جے. ٹھیک ہے، اس پہ کب تک پاکستان اور انڈیا ہولڈ پہ رہیں گے؟ یہ زیادہ نقصان والی بات ہے. وہ ایک حوالے سے بالکل نقصان والی بات ہے، اور اس کا نقصان بھی اگر فرض کریں کہ وہ اگر کریں گے تو اگر ان کی اکانومی پہ بھی تو اثر پڑے گا نا. ہمارے پہ تھوڑا سا زیادہ پڑے گا. ظاہر ہے کہ ابھی فی الحال ہماری کمزور معیشت ہے، بڑی مشکل سے ہم دیوالیہ سے بچ کے تو تھوڑی سی اسٹیبلٹی کی طرف آئے. لیکن میرا اپنا خیال ہے، اب میں پورے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ بھارت کو یہ امید تھی کہ امریکہ اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں امریکہ کا وزیر خارجہ ہے مارکو روبیو، اور تمہیں یاد ہوگا کہ جب الیکشن ہوا اور ٹرمپ جیتا تو میں نے کہا یار مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مارکو روبیو کو، آپ نے اس کی پروفائل بتائی، اس کی میں نے پھر میں تمہیں بتایا کہ اس نے یہ 25 جولائی 2024 کو ایک بل ٹیبل کیا، ایک قانون وہ بنوانے کو مرا جا رہا تھا جس میں وہی شخص جو آج وزیر خارجہ ہے، آج وزیر خارجہ ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، کہ جیسے ہی پاکستان پر انڈیا یہ الزام لگائے کہ پاکستان نے اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیز یوزڈ offensive فورس انکلوڈنگ دا یوز آف پراکسیز، یا اپنے ایجنٹوں کو اگینسٹ دی ریپبلک آف انڈیا، اور اسی طرح کہ پاکستان ہیز پرووائڈیڈ ٹو ملیٹنٹس ان دا یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر. لفظ لکھا تھا اس نے جموں اینڈ کشمیر، یونین ٹیریٹری، انڈین رولڈ کشمیر نہیں، کیونکہ ان دنوں ریاست نہیں بنی ہوئی تھی نا، وہ اس نے تو وہ 3 جنوری کو ختم کر دیا. اب بھارت کو یہ امید تھی کہ یہ بل، جس شخص نے یہ قانون بنانے کا خواہاں مارکو روبیو، آج وزیر خارجہ وہ کہے گا، اپنے جائے گا امریکی صدر کے پاس اور کہے گا کہ بس جی کہ آپ IMF کو کہیں کہ نو منی فار پاکستان، اور ہم پابندیاں، سینکشنز، اینڈ سینکشن. پر نہیں ہوا ایسا. وہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارے یہ ہمیں یہاں پہ کریڈٹ جاتا ہے ہماری سفارتکاری کو، جاتا ہے، اور ہمارے کچھ دوستوں کو، اور ان دوستوں میں میرا خیال ہے کہ ہمارے برادر ملک سعودی عرب کو بھی کہیں نہ کہیں، کیونکہ موصوف وہاں سے واپس آئے تھے اپنا دورہ ختم کر کے. جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تو یہ سعودی عرب میں تھے. ملے بھی نہیں، نہیں ایک مرتبہ ملے. ہاں لیکن رات کا کھانا جو تھا جہاں وہ کھانا وانا نہیں، یہ دورہ مختصر کر کے موصوف واپس آ گئے تھے. تو ظاہر ہے کہ انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس ارادے سے گئے. تو MBS کو اور باقی لوگوں کو، اور انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ صحیح جگہوں پر ٹلیاں کھڑکائیں، اور وہ ٹلیاں کھڑکانے کے نتیجے میں جب مارکو روبیو جب بات کرتا ہے تو کل اس نے فون کیا ہے انڈین وزیر خارجہ کو کیا. اب انڈین وزیر خارجہ کو تو چاہیے تھا نا کہ وہ لمبا چوڑا ایک ڈیٹیل ٹویٹ کرتا کہ یہ بات چیت ہوئی. اس نے ایک مختصر ترین جو ہے وہ ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ میں وہ یہ دیکھو، اس ٹویٹ میں وہ یہ کہتا ہے، صرف مختصر ترین 1 2
3-4 لائنوں کا، جس میں وہ کہتا ہے ڈسکس دا پہلگام ٹیررسٹ اٹیک ود US سیکرٹری روبیو یسٹرڈے. یعنی میں نے اس کو بتایا ہے کہ جی یہ دہشت گردی کی واقعہ ہوا ہے، اور اس کو کرنے والے، اس کی معاونت کرنے والے اور اس کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو انصاف کی طرف لایا جائے. ہومیوپیتھک سا ٹویٹ ہے، سادہ لفظوں میں بتایا یہ کہتا کہ میں نے یاد دلایا کہ روبیو صاحب آپ کو یاد کہ میری ایک لمبی گفتگو آپ نے تو ہوئی. خود کہا میری لمبی گفتگو ہوئی، اور انہوں نے مجھے کہا ہاں پاکستان، اور جبکہ اس بل کے کا جو ہوتا ہے نا پریفیس کہ میں یہ قانون کیوں متعارف کروا رہا ہوں، اس میں اس نے کہا کہ دیر از اے اسٹیبلش ہسٹری کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ ہندوستان میں آکوپائڈ کشمیر. وہ یہ کہتا کہ میں نے یاد دلایا کہ جی آپ نے خود تو وہ بل پیش کیا تھا یہ وہ، اور انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل مجھے وہ بھولا نہیں ہے، مجھے آپ سے اپنی محبت بھولی نہیں ہے. اس کے بدلے انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ حضور آپ باہمی مشاورت کے ذریعے وہ راستہ نکالیں اور ڈھونڈا جائے ان لوگوں کو. یعنی آپ مارکو روبیو کو سیکرٹری ڈیفنس ہوتے ہوئے بھی اتنے سیزنڈ مانے بھارتی وزیر خارجہ وہاں پہ، یعنی وزیر خارجہ ہی ہوتا ہے نا مارکو روبیو، تو اس کو سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں. تو آپ کل وزارت خارجہ میں آئے، ایک یہ جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں وہ موصوف تو وزارت خارجہ کے پہلے افسر تھے، اور وہاں سے پھر وہ ریٹائرمنٹ 45 سال گزار دی، ساری زندگی سفارتکاری کی نظر کر دینے والا بھارتی وزیر خارجہ جو ہے وہ مارکو روبیو کو یہ قائل کرنے میں پہلی فرصت میں ناکام رہا ہے کہ ہاں کہ میں سچا ہوں، کہ یہ حملہ جو ہے یہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے، یہ پہلگام کا واقعہ جنہوں نے کیا یہ پاکستان سے آئے. ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مطلب لوگوں کی پتہ نہیں عقل کہاں چلی جاتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تجربے کے ساتھ. ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے کارٹچو، کیا ہے ویوک کارٹچو. انہوں نے اپنے کیریئر کا بیشتر حصہ بھارتی وزارت خارجہ میں یعنی پاکستان پر نگاہ رکھتے ہوئے گزارا. ٹھیک، اب وہ ریٹائر ہوئے بھی غالباً انہوں نے 10 سال ہو چکے. اچھا، وہ کل یا پرسوں کسی ایک صاحب بصیرت یوٹیوبر کو یہ بتا رہے تھے کہ اصل میں پاکستان کے ساتھ جب یہ معاملہ چلنا ہونا تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان انسٹیٹیوشنلی ایک پاگل قوم ہے.